میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آج کے بیان میں ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ لوگ دو طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ نارملی کہیں کہ ایک اچھی لائف ہے، ایک بری لائف ہے، اور اچھائی اور برائی اس کا کانسیپٹ جو ہمیں اسلام نے دیا ہے، اس کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک ہماری مینٹیلٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی زندگی ہے، یہ بری زندگی ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہے وہ لائف ہے، اچھی اور بری۔ اسی طرح موت جو ایک اٹل حقیقت ہے، جس کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں موت کے، وہ بھی منکر نہیں ہو سکتے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں موت کے بارے میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس کا پہلا حصہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ پھر اس کے تناظر میں آج ہمیں جو ہے وہ موت کے تصور کو ڈسکس کرنا ہے کہ موت اصل میں کیا ہے، اور اچھی اور بری موت کسے کہا جائے گا۔ کیا موت کی تکلیفیں، موت کی مشقت، کیا اس کو کہیں گے، یا کسے کہیں گے کہ یہ اچھی موت ہے، یہ بری موت ہے؟ تو یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سننے سے ایک بہت بڑا ٹاپک جو ہمارا کانسیپٹ اس چیز کا کلیئر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم کچھ موتوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ دنیا سے سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے، ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن کس دن میری موت آنی ہے، میری موت کے لیے میری کیا تیاری ہے، اور یہ بتا کر نہیں آتی، موت اچانک آ جاتی ہے۔ کتنی ہنستے کھیلتے نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے اچانک موت کا شکار ہو گئے۔ برین ہیمریج ہوتے وقت نہیں لگتا، ہارٹ فیل ہوتے وقت نہیں لگتا، کارڈک اریسٹ ہوتے وقت نہیں لگتا، کرنٹ لگتے پتہ نہیں چلتا، ایکسیڈنٹ ہوتے اگلے لمحے پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں پہنچ جائے گا۔ اچانک حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، چھت گر جاتی ہے، اچانک کسی کی شوگر شوٹ کر جاتی ہے، بلڈ پریشر جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اچانک کئی لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ نو واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، کہ میں اپنی کون سی ایسی جو ہے وہ عادات، کون سا ایسا انداز اختیار کروں کہ میری اس دن کے لیے اچھی تیاری ہو جائے۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی
تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ پاک کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ یعنی ایک موت کا منظر بیان کیا، موت کی کیفیت بیان کی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل علیہ السلام، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ مبارک پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے چہرہ انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، یعنی پوچھوں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نک کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ عقل مند کسے کہا؟ جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ یہ موت کی یاد اور موت کے لیے تیاری کرنے والے کو عقل مند کہا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو کیا کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے؟ بھائی موت کی بات نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اگر واقعی اس میں ریئلٹی ہوتی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے موت کے معاملے میں، ڈر لگتا ہے قبر اور آخرت کے معاملے میں، ہمیں ڈر لگتا ہے مرنے کا، تو ہم اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑتے، اللہ پاک کی حکم عدولیاں چھوڑتے، اللہ پاک کی ناراضی والے کاموں سے بچتے۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ برائی، بے عملی اور جو ہے وہ بربادی والے کاموں میں پڑ رہا ہے، بظاہر تو موت سے غفلت والی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے عمل جو ہے یہ تو اس چیز کو ظاہر کر رہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ ہم اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، ہمیں قبر میں اترنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا قرآن پاک میں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، واللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے بنایا؟ تاکہ جانچے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ عملوں کی جانچ ہے۔ یہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں یہاں یہ بیان کیا گیا۔ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں دنیا میں بیکار نہیں بنایا گیا، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا گیا، عیاشیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ کی نافرمانیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، سرکشی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بے باکی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، نافرمانی کے کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی ہم نہ تو بیکار بنائے گئے ہیں اور نہ یہاں سدا رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ We have to die، دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، مرنا ہوگا، اور موت ایک ایسی عقل حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث پاک میں ہے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے، اور ناچار کرنی ہی پڑے تو یوں کہے یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔
یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا. ارشاد فرمایا تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر. کیا کمال کی کیفیت تھی. اللہ پاک سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں خوف اور امید، یعنی یہ دونوں چیزیں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ پاک اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے. اسی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت 185 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یاد رکھیے روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے. اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ پاک اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وہی مراد کو پہنچا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے. بڑے بڑے بزرگ اس لمحے کے معاملے میں ڈرتے رہے کہ مولا ہمارا وقت آخر اچھا کرنا، ہماری موت اچھی ہو، جو ایمان سلامت لے جائے، جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جو اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا. اب یہ ایک اچھی کیفیت ہے، ایک اچھی موت تو آنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، مگر اچھی موت اور پھر ایک ہے بری موت جس کا ایمان برباد ہو گیا معاذ اللہ، جس کے اعمال برباد کر دیے گئے. کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، نجات کا دار و مدار اس کے خاتمے پر، اینڈ پر ہے. آخری وقت اس کی کیفیت کیا ہے؟ اور یہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو وقت آخر ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور کے اندر ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جس میں نماز میں سستی کرنا بھی ہے، جس میں شراب کی عادت بھی ہے، جس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، جس میں چغلی کی عادت بھی ہے، جس میں حسد کی عادت بھی ہے. کئی ایسے اعمال ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے موت کے وقت سخت اندیشہ ایمان برباد ہو جانے کا. اور پھر اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی. تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی. وہ کمپلیٹلی سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے. اور جس میں فرمایا گیا نا کہ جس نے جہنم سے آزادی پائی، جہنم سے رہائی پائی، جہنم سے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی معنوں میں یہ کامیاب ہے. اور یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے. جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی. یعنی بعض قبریں بندے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں، قبریں کھلتی ہیں، کئی مجرموں کے حال ظاہر کیے گئے، کئی نیکوکاروں کے حال ظاہر کیے گئے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہو، لوگوں کے لیے ایک درس ہو. مجرم کا حال دیکھیں، عبرت حاصل کریں، نیکوکاروں کا حال دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں دل لگائیں، اللہ کی بندگی میں جستجو کریں، اللہ کی عبادت میں اور آگے بڑھیں. یہ ایک منظر دکھایا جاتا ہے لیکن یہ پوری جزا نہیں ہے. فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے. یہ ایک نمونہ ہے دنیا میں، پورے اجر قیامت کے دن ہے.
اور اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کرے، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ یعنی دنیا کی سکسیس کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہو، آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کیا جا رہا ہو۔ آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں ہے اس کو بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کس چیز میں زیادہ جو ہے وہ مگن ہے کہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل جائے، دنیا میں ہم سکسیسفل نظر آئیں، دنیا میں ہمیں کہا جائے کہ ہی از سکسیسفل پرسن، ہی از کمپلیٹلی سکسیسفل۔ کہا گیا کہ جناب اس نے بڑی ڈگری حاصل کر لی، بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا، بڑی جاب میں چلا گیا، بڑے بزنس میں چلا گیا، بڑی اپروچ ہے اس کی، بڑے سورسز ہے اس کے بڑے جو ہے وہ اپروچ ہے، اس کی بڑے تعلقات ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جناب یہ ہی از کمپلیٹلی سکسیسفل پرسن، جناب بہت کامیاب ہے، لیکن نماز نہ پڑھے، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، فرائض کا علم نہ ہو، حرام کھاتا ہو، اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہو، شریعت کی مخالفت کرتا ہو، بے باکی کے کام کرتا ہو، بے عملی کے کام کرتا ہو۔ اب یہ آخرت کی کامیابی والے کام کوئی نہیں کر رہا، دنیا کی کامیابی کے کام کر رہا ہے، تو یہ تو یقیناً نقصان میں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عموماً غفلت میں ڈالتی ہیں۔ کیوں لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، کیوں لوگ حرام کماتے ہیں، کیوں لوگ کسی کا حق مارتے ہیں، کیوں کسی کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، کیوں کسی کے مکانات پہ قبضہ کرتے ہیں، کیوں لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہیں، کیوں کڈنیپنگ کرتے ہیں، کیوں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیوں چوریاں کرتے ہیں۔ مال بڑھانے کے لیے میری جائیداد بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوئی پلاٹ لے لوں، اس سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں چلا جاؤں، پیسہ مال دنیا بنانے کے لیے، اولاد کے لیے کچھ بنا جاؤں، اولاد کے لیے بزنس کھڑا کرنا ہے، اولاد کے لیے فیکٹری بنانی ہے، اولاد کے لیے مجھے جاب کی وہ بڑی حاصل کرنے کے لیے رشوتوں کا ناجائز لین دین کرنا ہے، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے میں معاشرے میں آ رہی ہوں گی۔ اولاد کے لیے، مال کے لیے، اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو یہاں فرمایا تمہیں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی جس نے نماز اور قرآن کو جو ہے وہ دنیا کے مال یا اولاد کے لیے چھوڑا، یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہوتا کہ جناب یہ بڑا پیسہ سرمایہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ کی یاد کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کو چھوڑے، نماز کو چھوڑے اولاد یا مال کی وجہ سے، اسے قرآن نے خسارے میں کہا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان کی آیت پر غور کرے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ ترجیح کسے دینی ہے؟ آخرت کو جو باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں
اے لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مسمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جانے والا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان باری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا۔ اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں۔ گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ یہ احیاء علوم کی 3 جلد میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی بزرگ کے حوالے سے یہ موت کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے لوگوں کو، سج سنور کر آتی ہے۔ کتنے ہی اپنے عاشقوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہ آئی نہ آتی ہے، اور کتنے ہی لوگ جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں کبھی موت نہیں آنی، جنہوں نے سمجھا کہ ہم مال بنا لیں گے، پیسہ بنا لیں گے، دنیا کما لیں گے اور جو ہے وہ ہم عیش و عشرت کی نہ جانے کتنی زندگی جی لیں گے۔ محرم کے ایام، ان دنوں میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ذکر اہل بیت بھی کیا۔ عاشورہ کے جو ہے وہ دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، اور سارا سال ان کا ذکر خیر تو جاری ہی رہتا ہے الحمدللہ عز و جل، لیکن ان ایام میں خاص طور پر ان پر کیے جانے والے مظالم اور ان کی تکالیف اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یزید اور اس کے لشکریوں نے، یزیدیوں نے جو ظلم کیے، انہوں نے اس کی بیس کیا تھی؟ یزید پلید بدبخت نے اپنی حکومت، اپنے اقتدار کے لیے یہ سارے ظلم کیے۔ واقعہ کربلا ہی ایک اس کے سیاہ کارناموں میں نہیں، اس بدبخت نے جو مکہ پاک پر چڑھائی کی، مدینہ پاک پر جو اس نے لشکر کشی کی، مدینہ پاک کے لوگوں پر جو ظلم کیے، کتنے لوگ شہید کر دیے گئے، گھروں کو لوٹ لیا گیا، مسجد نبوی کی بے ادبی کی گئی، وہ چیزیں بیان کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے جو اس کی فوج نے ظلم کی ہے۔ تو الغرض اس بدبخت نے اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا، اور بالآخر کیا اس کے ہاتھ آیا؟ آخرکار 3 سال اور کچھ ماہ کے اندر ہی یہ بدبخت جو ہے وہ ذلت کی موت مارا گیا، عبرت کا نشان بن گیا، ایک ذلت کا استعارہ بن گیا۔
آج کسی کو کہنا تو یزید جیسے کام کرتا ہے، یزید، وہ اس کے لیے ایک مطلب ہے کہ ذلت کا ایک نشانی اور ذلت کا استعارہ بن گیا. یہ چن چن کر یزیدی مارے گئے، دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے، امام عرش مقام کو نہ پہچان سکے، امام تشنا کام کو نہ پہچان سکے، راکب دوش مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو نہ پہچان سکے. ان بدبختوں نے ان پر ظلم کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اپنے سجدے طویل کر دیا کرتے، جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگتے بھی ہوں، چومتے بھی ہوں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں فرمایا جائے حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اور یزیدیوں نے ان پر ظلم کیے. ہم شکل پیغمبر، ہم شبیہ رسول خدا جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امام حسن کے شہزادے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امام علی مقام کے بھائیوں پر، بھانجوں پر، بھتیجوں پر، بیٹوں پر جو انہوں نے ظلم کیے. ان لوگوں کے پیش نظر دنیا، اس کا پیسہ، اس کا اقتدار، اس کا نشہ، اس کی دنیا کی ہوس تھی، اور یزیدیوں نے ظلم کیے. اور بالآخر یزید پلید کچھ عرصے کے بعد جب وہ ذلت کی موت مارا گیا. کیا اس کے ہاتھ آیا؟ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا. جو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید پلید کی جب وہ عبرت والی موت کو کتابوں میں بیان کیا گیا کہ یہ جب اس کے فوج والے لوگ مکے پر پتھر برسا رہے تھے، کعبے پر پتھر برسا رہے تھے، اور یہ درد کلنج میں. اور ایک اس کا واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کے اسے ملنے گیا تھا اور اس نے اس کا خنجر لے کے اسے مار دیا. یعنی یہ عبرت کی موت مارا گیا. کتنی دیر تک یہ تخت پر جو ہے وہ شیطنت کر سکا؟ کیا اس کا حکومت، اقتدار، اس کی فوج، اس کی جو ہے وہ طاقتوں نے اس کو بچا لیا؟ جس فتح کے جشن منا رہا تھا کیا کامیابی مل گئی اس کو؟ اور میرے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب لے کے یہ چلے تو راستے میں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اس نے جب اس آیت پر پہنچا نا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو امام علی مقام کے سر انور سے آواز آئی یا تالی القرآن اعجب من قصت اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا. پھر ظالم ٹھہرتے، سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ایک راہب نے 10,000 اشرفیاں لے کر جو ہے وہ ایک رات کے لیے لیا، اور دنیا کے لالچیوں نے اس کو قبول کر لیا. 10,000 اشرفیاں لے کر سر انور اس راہب کو دے دیا. اس نے سر مبارک لیا، دھویا، خوشبو لگائی، رات بار اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا. ایک نور بلند ہوتا پایا. راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام قبول کر لیا. میرے امام کا سر انور کٹنے کے بعد بھی لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، اسلام میں داخل کر رہا ہے. اسلام لایا اور سب وہ مال متا چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی. اور صبح ان خبیثوں نے جنہوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصے کرنے کو کھولے، سب اشرفیاں ٹھیکریاں ہو گئی تھیں. ان کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو غافل نہ جانیو ظالموں کے کاموں سے. اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ امام علی مقام کا سر انور کربلا سے جو ہے وہ کوفہ، پھر وہاں سے جو ہے وہ یزید پلید کے پاس جب پہنچا، پھر جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور سے خوشبو آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. یعنی ان کے سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اور بہت ساری کرامات امام علی مقام کے سر انور کی بیان کی گئیں. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قتل میں جو بدبخت شریک تھے، ان کے بارے میں
کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے، جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ اعانت یعنی مدد کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت کہا کہ اسے تو کچھ نہ ہوا۔ چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس بدبخت کو لیا۔ آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ ہی نہ بجھی یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔ منصور بن عمار نے روایت کی، امام عالی مقام کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی، یعنی یہ مشکیزہ پانی کا پورا پی جاتے، پیاس کم نہیں ہوتی تھی۔ یہ دنیا کی دولت، مال، پیسے یا حکومتوں کے لالچ میں، رے کی سلطنت کا لالچ، ابن سعد کو، ابن زیاد کو جو ہے وہ کوفہ کی گورنری کا لالچ، یزید کو اپنے تخت اور حکومت کا لالچ، یہ لوگ ذلت کا شکار ہوئے۔ پھر یہ پیسہ، مال، سرمایہ کام نہ آیا۔ ان کی موتوں کے جو ہے وہ عبرت والے حال ہمارے سامنے درس کے لیے کافی ہے کہ یہ لوگ جن کی موت اس حالت میں آئی کہ دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے، برباد ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کربلا میں، صدمی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں شرکت کی بری موت مرا۔ میزبان نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ وہ شخص بھی اسی لشکر میں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، سارے ذلت کی موت نہیں مرے، میں بھی تھا اس لشکر میں۔ پچھلی رات، اسی رات کی بات کہتے ہیں، پچھلی رات چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے وہ اس کے بدن کو پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ امام واقدی فرماتے ہیں ایک بڈھا وقت شہادت امام موجود تھا، شریک نہ ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا، کہا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستینے چڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڈھے پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا اور خون امام کی ایک سلائی آنکھوں میں لگا دی۔ اٹھا تو اندھا تھا۔ زبت ابن الجوزی روایت کرتے جس شخص نے سر مبارک کے امام مظلوم اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تر و تازہ تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب سے وہ سر اٹھایا ہے، ہر رات 2 شخص آتے اور بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ پر لے جا کر دھکا دیتے ہیں، سر جھکتا ہے، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت برے حالوں مر گیا۔ ایک بڈھے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک تشت میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام اس خون کا دبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی اس نے عرض کی میں تو موجود نہ تھا، فرمایا دل سے تو چاہا تھا۔ پھر انگشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا، صبح کو اندھا اٹھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ابن زیاد خبیث سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ مردود مارا گیا، اس کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں سمیت لا کر رکھا گیا۔ لوگوں میں ہجوم تھا، غل پڑا، آیا راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر ناپاک تک پہنچا، ایک نتنے میں سے گھس کر دوسرے نتنے میں سے نکلا اور چلا گیا، پھر غل پڑا، آیا، پھر وہی سانپ آیا، اور یوں ہی کئی بار ایسا ہی ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی کتنی موتوں کے واقعات کتابوں میں درج کیے گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی لوگوں کی بری موت، برے خاتمے کے واقعات کو بیان کیا۔ کئی گناہ سے ہے، دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر جو لوگوں نے گناہ کیے، ظلم کیے، ہلاکت کے کام کیے، کسی کی شکل بگاڑ دی گئی، چہرہ بگاڑ دیا گیا، صورتیں مس کر دی گئی، عبرت کا نشان بنا دیے گئے، موت کے وقت کئیوں کا ایمان برباد ہو گیا۔ کئی واقعات مختلف کتابوں میں لوگوں کے بیان کیے گئے۔ تو یہ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں کا حال یہ بیان کیا گیا۔ اور کچھ موتیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ جن کی موت کے وقت، موت کے بعد کے مناظر ہمارے سامنے آئیں تو اش کر اٹھے بندہ اور تمنا کرے کہ کاش مجھے ایسی موت نصیب ہو جائے،
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کی قبریں کھلی، ان کا حال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا تو لوگ اش کر اٹھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی عبادت میں گزاری، اللہ اس کے رسول سے محبت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے انتقال کے 230 سال کے بعد ان کی قبر کھلی تو جسم و بدن سلامت دیکھا گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے انتقال کے بعد ان کے 77 سال کے بعد جو ہے وہ ان کا مزار کھلا تو بدن بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ حضرت جابر، حضرت حذیفہ، یعنی سینکڑوں سال کے بعد ان صحابہ کرام کے مزارات کھلے تو بدن سلامت دیکھے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار مبارک 2 بار کھلا، ایک بار چند ماہ کے بعد، ایک 46 سال کے بعد، یعنی ان کا مزار مبارک کھلا، بدن تر و تازہ ہے، جسم جہاں زخم ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتے تو خون بہتا ہے، یعنی ایسی کیفیت ان کی قبروں میں دیکھی گئی ہیں۔ اور آج ہمارے دور میں کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ 18 محرم الحرام کو ان کا وصال ہوا، بھری جوانی میں۔ آج کے دور کا نوجوان ہمارے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے ایک منظر رکھ جاتا ہے، عشق رسول کا صلہ ہمیں دکھا جاتے ہیں، قرآن سے محبت کا صلہ دکھا جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا صلہ ہمارے سامنے رکھ جاتے ہیں، عبادت کا، تلاوت کا اور دین کی خدمت کا، نیکی کی دعوت دینے والے، نیک اعمال، نیکی کا جب وہ مدنی انعامات کا رسالہ جسے نیک اعمال کا رسالہ کہا جاتا ہے، اس کا جائزہ لینے والے، یعنی اس پر عمل کر کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بننے والے، یہ ہمارے مفتی فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھری جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے چہرے پر غسل کے دوران مسکراہٹیں دیکھی، کلام پڑھے جا رہے ہوں، ہونٹوں میں جنبش دیکھی جائے، اور ان کے انتقال کے تقریباً 41 ماہ گزرنے کے بعد ان کی قبر بیٹھ گئی، اور شدید بارشوں میں بیٹھی ہوئی قبر کا منظر جب الیکٹرونک میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا منظر تھا کہ کاش کے رسول کی قبر کے اندر کے واقعات اور منظر ہمارے سامنے آ رہے ہو۔ زلف ان کی سلامت ہے، پیشانی ان کی سلامت ہے، امامہ ان کا سلامت ہے، ان کا بدن سلامت ہے، کفن سلامت ہے۔ ایک نہیں کتنے آج کے دور کے نوجوان ہمارے سامنے سلامت چہروں کے ساتھ، سلامت کفن کے ساتھ، خوشبودار قبروں کے ساتھ ہمیں اس بات کا یا وہ اس بات کا درس دے رہے کہ عشق رسول میں زندگیاں گزارنے والے یہ خسارے میں نہیں رہتے، محبت رسول میں زندگیاں گزارنے والے یہ خسارے میں نہیں رہتے۔ یہ عاشقان رسول اپنی قبروں کے اندر سلامت بدن اور کفن کے ساتھ ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہے کہ جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کس موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ ظالموں کی موت، عیاشیاں کرنے والوں کی موت، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کی موت، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینے والوں کی موت، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں دنیا سے جانے والوں کی موت، موت تو مومن کے لیے تحفہ بنا دی جاتی ہے، وصل مولا کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ یعنی یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس شاک کی، تو ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ غفلت میں نہ پڑے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم دھوکے میں نہ پڑے، صدا نہیں آ رہنا۔ یاد رکھے جو عیاشیاں کرے، جو غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، لوگوں کے عیب اچھالتے، لوگوں کی وہ برائیاں تلاش کرتے، ٹو میں پڑے رہتے، کسی کا دل دکھاتے، دل آزاریاں کرتے، بلیک میلنگ کرتے، حق تلفیاں کرتے، اب یہ یاد رکھے موت سب کو آنی ہے۔ اور ظالموں کا انجام یاد رکھے، کسی پر ظلم نہ کیجیے گا، کسی کی حق تلفی نہ کیجیے گا، محبتیں بانٹنے والے بنے، چاہتیں پھیلانے والے بنے، حسن اخلاق کے پیکر بنے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارنے والا انداز اختیار کرے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں اسی سوچ اور اسی فکر کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے کتنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو الحمدللہ عز و جل سنتوں کے راستے پر چلا دیا۔ جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، انہیں مصلی امامت پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ امیر علیہ سنت کی صحبت، ان کی زیارت، ان کے مدنی مذاکروں میں بیٹھ کے، ان کے بیانات سن کے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لوگوں کو نیکی کے رستے پہ چلانے والے بن جاتے۔
وہ کل تک جو ہے وہ عیاشیوں میں پڑے ہوتے آج درس و بیان کرتے نظر آتے، کل تک جو شرابوں میں پڑے ہوئے تھے آج نعتیں پڑھتے نظر آ رہے، کل تک جو گانے کے شوقین تھے آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوقین بنے ہوئے۔ بے حیائی سے نکال کر ان کو عمل کے رستے پہ چلا دیا اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے۔ آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں لگ جائیں، ہماری موت کی تیاری ہو، موت کی تیاری ہو، نہ دھوکے میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے مرنے والوں کے حال پر غور کیا کہ جن کو لگتا تھا کہ ہم لوگ سدا جیئیں گے، ہمیں پتہ نہیں موت ہی نہیں آنی؟ اور کئی لوگوں کو اپنی بڑی دنیا اور دوستوں اور ان چیزوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جد باغ اندر وال خزانے کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آپ کو ایسی صحبت اور ایسے ماحول میں لگائیں جہاں پر ہمیں موت، قبر، آخرت کی تیاری کا ذہن ملتا رہے۔ غفلت والے ماحول میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ غافلوں کی صحبت میں بیٹھ کے غفلت طاری ہوتی ہے، بے نمازیوں میں بیٹھ کے بے نمازی بن جاتے ہیں، شرابیوں نشہ کرنے والوں کی صحبت اس طرف لے جاتی ہے، اور عبادت گزاروں کی، تلاوت کرنے والوں کی، نعتیں پڑھنے والوں کی، درود پاک پڑھنے والوں کی، عاشقان رسول کی صحبت جو ہے وہ اچھے کاموں میں لگا دیتے۔ کہتے ہیں a man is known by his company he keeps۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یاد رکھے قرآن پاک میں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوکار ضرور جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت آنی ہے، جب اس سے فرار نہیں تو پھر اس کی تیاری کیوں نہ کر لی جائے؟ اور تیاری اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا، واضح کر دیا، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کفر سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ پاک جل شانہ کی حکم عدولی سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بچا لے، برائی سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، برے خاتمے سے بچا لے، عبرت والی چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچا، ہمیں اللہ پاک پکڑ کا شکار نہ کرے۔ اللہ پاک ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے، وہ ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے۔ ڈرتے رہیں برے خاتمے کے خوف سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ غفلت میں بے باکی میں پڑے ہوئے، بعض ہوتا ہے ان کو وہ ایسی باتیں کرو تو مذاق میں ٹال دیتے، مذاق میں اڑا دیتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانیوں قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس میں چکر لگائیں گے اور کھولتے پانی کے چکر لگائیں گے۔ یہ کھولتا پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ نکل رہی ہوگی، یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالی۔ قرآن پاک میں ان چیزوں کو بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ اے کاش ہم سمجھنے اور ماننے والے بنے، مان جائیں۔ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے برے اعمال، ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمارے گناہوں کو رب کریم نیکیوں سے بدل دے۔ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت دے، اخلاص دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بری موت سے ہمیں اللہ بچا لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کی یہ مٹی کی ڈھیری نظر آتی ہے، کہتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی، قبر کھلتی ہے بندہ بھی مٹی کا ہے۔ ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھ کے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔
کل کے لیے کیا تیاری ہے, واٹس مائی پریپریشن فار دا ڈے آف ججمنٹ. اپنا اپنا جائزہ لیں. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. موت کی تیاری کریں, آنے والا ہے وہ وقت, آنے والی ہے وہ گھڑی. اللہ پاک دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں ہمیں استقامت دے, اخلاص دے, ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی, مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا